کل جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن عزم استحکام شروع کرنے جا رہے ہیں، نو ٹالرنس، کسی کو بھی ملک کو ریاست کو غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کوئی بھی شخص ہے، گروہ ہے، کسی کو بھی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی اس وقت ضرورت ہے فوجی آپریشن کرنا؟ کیا ڈیمانڈ ہے اس وقت؟ پچھلے 10 سال کی تھوڑی سی تاریخ دیکھ لیں جی۔ آپریشن ضرب عذب آپ کے سامنے تھا، رد الفساد، آپریشن رد الفساد، یس، ٹھیک ہے جی، آپریشن راہ نجات، راہ نجات، اور اب یہ ہے کہ آپ نے عزم استحکام آپریشن تو لانچ کر دیا آپ نے، لیکن میرے خیال میں جو پہلا سٹیپ ہونا چاہیے، کیا آپ کے پاس ہر چیز میں فوج کو نہ ڈالیں، فوج کا کام ہے سرحدوں کا دفاع کرنا اور ملک کی قومی استحکام کے لیے باہر سے خطرہ ہے، یہ کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی آپ کی ہے کہ نہیں، اور اس کے لیے کی آرگنائزیشن کیا ہے؟ ناٹ آرمی، نیکٹا، بالکل، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، جو 2009 کو بنا تھا، 15 سال ہو گئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ نے، ہماری حکومت نے یا ماضی کی حکومت نے مضبوط کرنے میں کیا کیا، کیپیسٹی بلڈنگ میں کیا کیا؟ آپ ان کے دفتر چلے جائیں، ادھر ہی ہے اسلام آباد میں، بالکل وہ بالکل ان کو یتیم ہے، اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس، وی ہیو گاٹ ایکسپرٹس، پولیس کے ٹاپ آفیشلز ہیں، ہماری پولیس جہاں بھی گئی ہے انہوں نے پرفارم کیا۔ مجھے کمبوڈیا، سوڈان، ہیٹی، میں خود بہت ٹریول کرتا ہوں، وہ تعریف کرتے ہیں، آپ کی فوج کی بھی تعریف کرتے ہیں پی ایس کیپنگ آپریشن میں، یو این کا، ہم ان کو، یہ پولیس کا کام ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا آپ نے، سی ٹی ٹی، ان کو اسٹرانگ کریں، نیکٹا کو آگے لائیں، بالکل صحیح، اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن لیں۔ صحیح، بٹ آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ حالات کا تقاضا ہے ابھی فوجی آپریشن کیوں؟ دیکھیں، فوجی آپریشن جب ہوتے ہیں، ماضی میں ہوئے، 2009 میں کیا ہوا، ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، سیاسی اس میں مشاورت ہوئی اور پھر اتفاق رائے ہوا۔ اس ٹائم حالات بھی دیکھیں نا کیا آتے، خود کچھ حملہ ہر دوسرے، اور لوگ، اور ہلری کلنٹن نے کیا کہا تھا کہ طالبان اور 60 مائلز فرام اسلام آباد، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ پھر 2014 کو آرمی پبلک اسکول کا بڑا واقعہ سانحہ ہوا، 16 دسمبر 2014 کو میاں صاحب نے نیکسٹ ڈے، ہی واز پرائم منسٹر، کالڈ اے میٹنگ، میں اس میٹنگ میں شامل تھا، جنرل راحیل بھی تھے، جنرل رضوان بھی تھے، آئی ایس آئی چیف تھے، سب نے مل کے نیشنل ایکشن پلان کا، جس کے ڈرافٹنگ میں میرا رول بھی تھا، اور اعتزاز حسن صاحب بھی تھے، اور لوگ افراز صاحب خٹک صاحب وغیرہ، تو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، تو اب انہوں نے کر دیا، لیکن اس میں کیا تھا؟ مکمل اتفاق رہا۔ عمران خان صاحب اس میٹنگ میں آئے تھے، وہ دھرنا چھوڑ کے وہ اسپیشلی گئے، آئے، ہی ٹک پارٹ، انہوں نے پریس کانفرنس میں بیٹھے، پورا تعاون کا یقین دلایا، تو یہ اتفاق ہے۔ اب آل آف اے سڈن، ٹھیک ہے ایپیکس کمیٹی اپنی جگہ، لیکن کے پی میں حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی، تو آپ کو ان کو ساتھ کو آن بورڈ ان دا لوپ لینا پڑے گا۔ گنڈا موجود تھے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ باہر دیکھیں نا، مولانا صاحب اور اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں فوجی آپریشن ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ڈونٹ پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس، آپ سب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور اس علاقے کے، اس صوبے کے، ان کو ساتھ مشاورت کے بٹھا لیں۔ آپ مودی جی کو کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ماضی میں آپ نے ٹی ٹی پی سے، آپ کے کور کمانڈر گئے اور ڈی جی آئی ایس آئی گئے کابل، ان سے بات کرنے گئے، دہشت گردوں سے تو آپ بات کر لیتے ہیں، اب مودی جی سے آپ کہتے ہیں، آپ پیغام بڑا بھیجا آپ نے بات کرنے کا، اپنے لوگوں سے کیا پرابلم ہے؟ بالکل صحیح، وائی ناٹ، بالکل صحیح، وہ اینڈ دے آر الیکٹڈ پیپل، بالکل۔ لیکن شکوک و شبہات آپ دیکھیں نا، جب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، گروہ، تو ایک دم ذہن میں آتا ہے جب کہتے ہیں نا اس عزم استحکام، یہ ٹارگٹ کس کو کر رہے ہیں؟ ٹارگٹ کس کو کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں تحریک انصاف نے احتجاج بھی کر رہی ہے، انہوں نے تحریک کی کال بھی دی ہے، تو اس لیے میرے خیال میں بہتر یہ طریقہ ہے، جو ماضی میں کامیاب کیوں رہے آپریشن 2009 کا کتنا سوات آپریشن، آپ کو پتا ہے 10 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، جی، اور وہ 3 مہینے کے بعد وہ واپس اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، بالکل کامیاب۔ پھر وہ جو 2014 کا آپریشن ہوا، وہ بھی کامیاب ہوا، تو وہ کیوں کامیاب ہوا؟ بیکاز دے ہیڈ پولیٹیکل سپورٹ، پارلیمنٹ کی سپورٹ، سیاسی پارٹیز کی سپورٹ، اور ایک اتفاق رائے تھا۔ تو یہ آل آف اے سڈن ایک دم اناؤنس کرنا ایٹ دا ٹاپ لیول، ایپیکس ہو یا نہ اسپیشل ٹارگیٹڈ لگتا ہے آپ کو؟ پھر میرا نہیں خیال کہ یہ تو بڑی پھر حماقت ہوگی نا، ایشو ٹارگٹ ٹیررزم ہے کہ ایشو کو سیاسی، یہ شکوک و شبہات دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بڑا سمپل طریقہ ہے،
آپ سب کو بلا لیں. اگر وہ چائنیز منسٹر کے لیے وہ لائن میں سب سے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی بیٹھ جائیں گے. میرے خیال میں اگر GHQ سے کال جائے گی 051 سے یا کسی اور ادارے کے ساتھ تو سب آ جائیں گے. میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں, سب محب وطن ہے. تو آپ نے جاوید لطیف والی بات کر دی نا, ان سے پوچھا کہ یہ اتحاد چلے گا نہیں چلے گا, بجٹ پہ کوئی ووٹ دے گا نہیں دے گا, تو انہوں نے کہا جنہوں نے بنوایا ہے نا وہ اتحاد قائم بھی رکھیں گے, اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اتحاد چلے گا بھی. اور یہ حکومت ایسے اتحاد جو ہے, یہ حکومتی اتحاد جو ہے, پیپلز پارٹی آپ کو نہیں پتا ناراض تھی بجٹ پہ, MQM ناراض تھی بجٹ پہ, ان سے سوال ہو رہے تھے بجٹ پہ ووٹ دینا ہے نہیں دینا, تو جاوید لطیف صاحب نے کہا اتحاد کچھ نہیں ہونے لگا, جنہوں نے ارینجمنٹ کروایا نا وہ اس کو پورا بھی کریں گے سب کو. اور وہی سسٹم اسلام آباد میں ہے, وہی لاہور میں ہے, وہ ہر جگہ ہے, تو وہ اسی کو کیا ہے. تو ان کے ایک آخری سوال کا جواب دے دیں, کیا اب یہ حقیقت کو ہمیں انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو آپ ریلیف کہہ لیں یا ان کے ساتھ ڈائیلاگز کہہ لیں, یہ آپ کی فوجی قیادت کی مرضی کے بغیر کوئی نہ کر سکتا ہے نہ ہو سکتے ہیں جب تک ادھر سے اجازت نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی, پاکستان میں زمینی حقائق تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی. ہاں, 8 فروری کو ایک بدلا ہوا پاکستان آ گیا ہے, جس کو آپ کہتے تھے کہ نان پارٹی ہے, وہ سب سے لارجسٹ سنگل پارٹی آ گئی 37% ووٹ سے. نون کے 23% ہیں, پیپلز پارٹی کے 14%, اور ساری سیاست قیدی نمبر 804 کے ارد گرد گھوم رہی ہے. تو میں نے تو پارلیمنٹ میں اسپیچ میں کہا تھا کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. اور مسنگ پرسن کا بھی ذکر کیا میں نے, یاسمین راشد صاحبہ ہیں, عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں, سنم جاوید صاحبہ, کیا ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے. آپ ادھر آپ مودی صاحب کو تو میسج دے رہے ہیں مودی جی کہ آپ ہمارے سے بات کریں, دہشت گردوں سے آپ نے ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں, ہائی لیول 3 اسٹار جنرلز آر گوئنگ. 2 سال پہلے کی بات ہے, وہ کابل میں نیگوسیشن کیا ان کے ساتھ. ہاں بالکل, وہ پرسنلی گئے, تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں تھی. اور باقی ہم کہتے ہیں جنرل ایمنسٹی دیں گے دہشت گردوں کو, چاہے بلوچستان کے ہوں, تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا پرابلم ہے, اسپیشلی جو الیکٹڈ لوگ ہیں, کیوں, واٹ از دا پرابلم؟ پھر آپ کو ایک کال باہر سے آئے گی یا پریشر آئے گا, پھر آپ کریں گے. نومبر کا ویٹ کر لیں, 5 نومبر کا ویٹ کر لیں. وہ ایسے اقبال صاحب نے کہا نا کہ ملک میں اگر استحکام چاہیے تو 5 سال کے لیے رکھیں عمران خان کو جیل کے اندر. تو خاقان عباسی صاحب پرسوں میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر استحکام نہیں آیا پھر قیدیوں کو بدل لیں, پھر وہ ادھر چلے جائے ادھر جائے, پھر یہی ہو سکتا ہے. اگر 5 سال میں استحکام نہیں آتا عمران خان کو اندر رکھنے کے بعد قیدیوں کو بدل لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ why don't we learn from history, ہم اپنے ماضی میں کیا ہوا. 1984 میں میں جرنلسٹ تھا, ایڈیٹر مسلم, بے نظیر جیل میں تھی, سکھر جیل میں. امریکہ نے کہا کہ پیٹر گیلبریتھ اسپیشل انوائے آ رہا ہے اور وہ بے نظیر کو ملنے آ رہا ہے. جنرل ضیاء کی بڑی پاورفل فوجی حکومت تھی, انہوں نے پاسپورٹ دیا اور کہا آپ جائیں لنڈن فری آف چارج. 1988 میں بے نظیر ضیاء اللہ کی ڈیتھ ہوتی ہے, بے نظیر الیکشن جیتتی ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو پاور نہیں دے رہی. امریکہ نے 2 انوائز بھیجے, رچرڈ مرفی, رچرڈ ارمیٹاج. انہوں نے کہا یہ مدر آف آل ڈیلز ہوئی. غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ, صاحبزادہ یعقوب خان فارن منسٹر, وسیم جعفری فائنانس منسٹر, بے نظیر پرائم منسٹر, اور اللہ خیر صلی اللہ, اور وہ آ گیا. میاں نواز شریف کو کو میں نکالا گیا, کلنٹن نے کہا میرا یار ہے, اور وہ جانے والے تھے کلنٹن 20 جنوری 2001 کو جانے والے تھے. انہوں نے کہا میرے جانے سے پہلے نواز شریف شوڈ بی اے فری مین. انہوں نے کنسورشیم بنایا, یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے. UAE, سعودی عربیہ اینڈ قطر, ان تینوں کو کہا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ نواز شریف کو میرے جانے سے پہلے اس کو آزاد کرو. 10 دسمبر 2000 کو ایک طیارہ آتا ہے جمبو 747, 5 نومبر بھی دور نہیں ہے, تو وہ آ کے ان کو لے گیا. پاکستان کی یہ ہسٹری ہے. صحیح. تو ہم کیوں نہ صحیح فیصلے خود کر لیں, اور 5 نومبر سے پہلے کر لیں. پہلے. بہت